جب کسی فیملی کا، خاندان کا کوئی اپنا، کوئی پیارا، کوئی قریبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس گھر میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ رنج، غم، تکلیف، افسوس کا احساس ہوتا ہے۔ ہر طرف ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس صورتحال میں جو مہمان آتے ہیں، جو آتے ہیں ان جس گھر میں وفات ہوئی ہے ان سے تعزیت کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ دور سے آتے ہیں، دوسرے شہروں سے آتے ہیں، کچھ لوگ قریب سے آتے ہیں۔ اس موقع پر کوئی بھوکا ہوتا ہے، کسی کو بھوک ہوتی ہے اور کسی کو نہیں بھی ہوتی۔ ایک سلسلہ ہم دیکھتے ہیں چل پڑتا ہے کہ کھانے کا ایک باقاعدہ دسترخوان بنا دیا جاتا ہے۔ کھانا کون دے گا فوتگی پہ؟ کوئی رشتہ دار دے گا، جو وفات جس گھر میں ہوئی ہے ان کا کوئی خاص رشتہ دار ہی دے گا، یا کھانا کون کھائے گا؟ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج ہمیں اس پہ سبق دینا ہے اور ٹرو فیس، اصل جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ آپ تک پہنچانی ہے۔ بہت سے ایسے رسم و رواج ہیں جو ہمارے اپنے سوسائٹی میں بنا لیے گئے ہیں، جو ہماری معاشرت میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ دین اسلام کی ٹرو ویلیو نہیں ہے، اصل شکل نہیں ہے، اصل روح نہیں ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے اور سیکھیں گے کہ دین اسلام کیا سکھاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے جن کا پیارا چلا گیا اس دنیا سے، اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو ایسی غلط رسومات میں اپنا وقت اور پیسہ برباد کر رہے ہیں اور پھر یہ روٹین بنتی جا رہی ہے۔ بڑے عزت سے میں اپنے معزز مہمان جو لائن پہ موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، انہوں نے وقت نکالا، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر شکریہ آپ کے وقت کا، مشکل ہوتا ہے صبح سویرے وقت نکالنا، آپ کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ۔ پیغام کے لیے ہمارے پاس وقت بہت ہے سر محبت آپ کی۔ اچھا سر، موضوع تو آپ نے سنا، فوتگی پر کھانا کون دے گا، یہ بات ہم نے ایک ٹیگ لائن بتائی ہے، لیکن اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھنی ہے۔ ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے وہ ہم تک پہنچائیے گا۔ میت کے گھر والوں کے لیے فوتگی پر کھانا بنانے یا نہ بنانے کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں، جو اصل تعلیمات دین اسلام کی ہیں، اس کی وضاحت آغاز میں کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جہاں تک قرآن اور حدیث سے یہ جو میت کے گھر میں کھانا بھیجنا، ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں کہہ لیں، جی برے صغیر ایک عجیب سی روایات ہے اور من گھڑت مسئلے بنائے ہوئے۔ میں قبل اس کے کہ اس موضوع کی طرف آؤں، ایک مسئلہ پہلے میں وہ فوری طور پہ اپنے ناظرین کو، سامعین کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جی کیا مسئلہ یہ ہے کہ میت کے گھر میں کھانا بنانا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جی کیا آگ جلانی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ میت کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک میت گھر میں پڑی ہے کوئی کھانا نہیں کھائے گا، کوئی ناشتہ نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں کم از کم میرے علم کے مطابق اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی صورتحال کو واضح کر دیتا ہوں سر۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی گھر میں عصر کے بعد فوت ہوا، رمضان کا مہینہ ہے، تو کیا آپ گھر والے افطاری نہیں کریں گے، کھانا نہیں پکائیں گے، اور یا وہ افطاری چھوڑ دیں گے؟ گھر میں بچے ہیں،
بعض کا میت گھر میں ہوتی ہے، بچوں کا ناشتہ تیار کرنا ہوتا ہے، فیڈر تیار کرنا ہوتا ہے، تو یہ بات سن لیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کھانے کی طرف۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ اگر گھر والے کھانا نہیں پکا سکتے، اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک جنگ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ ان کے بچے چھوٹے تھے اور یہ صدمہ گھر والوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ اچھا، ایک بات اور میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں۔ سر پورے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک حدیث میرے علم کے مطابق ہے، ایک حدیث۔ جی جنگ بدر میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، جنگ احد میں ہوئے، پورا مدنی دور غزوات سے بھرا پڑا ہے، شہادتوں سے بھرا پڑا ہے، اموات سے بھرا پڑا ہے۔ نہ کسی شہادت کے موقع پر، نہ کسی کی موت کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ صحابہ علیہ کو وسلم۔ یہ کہا ہو، فرمایا ہو کہ ان کے گھر میں کھانا پہنچاؤ۔ صرف ایک حدیث، ایک واقعہ، اس میں بھی آپ نے کہا کہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، وہ مصروف ہے غم کی وجہ سے۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی گھر والے کہتے ہیں جی ہم نے کھانا کسی سے نہیں لینا، کوکنگ پکوان سینٹر بنے ہیں، وہ اچھا سر، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ بات آگے نکل جائے، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، جہاں آپ نے ابھی فرمایا کہ کہیں اور ایسی کوئی تعلیمات نہیں ملتی، لیکن ایک موقع پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے آپ نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 8 ہجری میں شہید ہوئے، جب ان کی خبر پہنچی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، جیسے آپ نے کہا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان پر ایک ایسا غم آیا ہے جو انہیں مشغول کر دے گا۔ یہ احادیث میں نے 2 جگہ پہ پڑھی ہیں، سنن ابی داؤد میں بھی اور ترمذی میں بھی، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک ڈیٹیل ہے۔ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا مزید واضح کر دیجئے، پھر وہ بات ہم نے لازمی کرنی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ پکوان والے بن گئے، اس پہ آئیں گے، اس کو مزید واضح کر دیجئے۔ جنگ موتا کا نا واقعہ، جی 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 جب ماں کو، جعفر تیار کو، اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ علم اٹھا لے، اگر یہ ہو جائے، پھر آخر کار تینوں شہید ہو گئے، جی حضرت عبداللہ بھی، حضرت جعفر تیار بھی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے خود کمال سنبھالی، اور پھر جیسا کیا تھا کہ وہ لشکر کو بچا کے لے آئے باقی کو۔ اچھا، میں بتانا چاہتا ہوں، حدیث میں جب حضرت جعفر کی وفات کی خبر، شہادت کی خبر آتی ہے، جی اس کا باقاعدہ حدیث میں تذکرہ ہے۔ جی گھر میں بہت زیادہ رو رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا صلی اللہ۔ کہ روکو ان کو، اتنا زیادہ نہ روئے، 2-3 پیغام بھیجے۔ اب ہمارے ناظرین جانتے ہیں ہر موت پر ایک جیسا صدمہ نہیں ہوتا، جی کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کوہرام مچا ہوتا ہے، کسی کو کھانا کھانا تو دور کی بات، کھانے کی ہوش بھی نہیں ہوتی۔ اپنی ہوش بھی نہیں ہوتی۔ جی جی تو ایک موقع ایسا آیا، اس حالات کیا تھے گھر کے، جس کی بنا پہ آپ نے کہا، جی اور پھر آگے چلیں، بات کو ذرا آگے لے چلتے جی ہیں۔ جی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں بھی وفات ہوئی، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی، کسی میں بھی نہیں یہ کہا۔ یہ ایک خاص، اگر دیکھا جائے، یہ کوئی خاص ایسا موقع تھا کہ گھر والوں کے لیے کھانا پکانا تیار کرنا مشکل تھا، اتنا بڑا تھا۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا۔ اب چلتے ہیں کہ کیا 3 دن دینا ہے، 4 دن دینا ہے؟ نہیں، آپ 1 ہفتہ بھی دے سکتے ہیں اور ایک ٹائم کا بھی دے سکتے ہیں۔ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ گھر والے 1 ہفتہ سنبھل ہی نہیں رہے، ایسے صدمے ہوتے ہیں نا، جی بالکل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اور اس کے 4 بچے ہیں، چاروں بچے قتل ہو جاتے ہیں، اب اس سے بڑا صدمہ کیا؟ جی یقیناً۔ تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ
15 दिन देना पड़ जाए खाना, ठीक है। पकाए ना हो। ठीक ठीक है, यानी एक दिन भी हो सकता है, एक वक्त भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, इंतजामात किए जा सकते हैं। अच्छा सर, इसको मजीद वाज़ेह कर लें कि मैयत के जो घर वालों के लिए खाने के इंतजामात किस कदर करने चाहिए, और क्या लाजिम है कि जनाजा पढ़ने के लिए आने वालों के लिए भी खाने का इंतजाम किया जाए, जैसे हमारे इर्द गिर्द ये बड़ी रूटीन नजर आती है? देखिए जी, बुनियादी तौर पे उस जमाने में तो ऐसा कोई था ही नहीं कि लोग दूर दूर से आते हों। जी। वो जो मुकामी होते थे वही करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना का हिस्सा सल्लल्लाहु। होंगे आले जाफर, जी। इनके घर वालों के लिए खाना तैयार करो। ये मैयत तो के नहीं घर वालों के लिए। वो जो थोड़ा सा खाना होता होगा। जी अब हमारे यहाँ मसला ये है, ये एक क्या इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस को बन चुका है। जी, स्टेटस को। जी ये बन चुका है एक शायद फख्र का इजहार का तरीका भी है, और बड़े अनवा अक़साम के खाने, बिल्कुल सादा सा खाना, दाल रोटी देनी चाहिए। जिस आदमी के घर में वफात है उसको गोश्त अच्छा लग रहा है, उसको बिरयानी अच्छी लग रही है, ये गोश्त और बिरयानी तो लोग अपने लिए और सारे मोहल्ले वालों के लिए कर रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, जैसे आप कह रहे हैं ना स्टेटस को, ये इसने बड़े सफ़ेद पोश और गरीब लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, बड़े मसाइल हैं। जैसे अभी आप फरमा रहे हैं, लोग तो कहते हैं कि बिरयानी की प्लेट ज़रा गर्म लाना, नान देना तो ज़रा नरम देना, बोटी का या गोश्त का टुकड़ा देना तो थोड़ा इस तरह का देना, सालन इस तरह का डालना। ये फौदगी वाले घर में, जिस घर में मैयत हुई है, वहाँ पे ये बातें हो रही होती हैं। और अब तो बाकायदा प्रोफेसर साहब आपने भी देखा होगा, टेबल चेयर लगती है और उस पर भी खाना दिया जाता है वफात वाले घर में। कहिएगा। और फिर मसला ये है कि हम अपने नाज़रीन को गुजारिश करेंगे कि जो दुख और तकलीफ की बात यह है कि फिर जो बाद रिश्तेदार गरीब होते हैं जी उनको कहा जाता है कि भाई तुम खाना बनाओ। अब गुर्बत भी बहुत है, अब वो भी बेचारा, घर के अफराद तो हैं 8-10, जी अब जो मल्लेदार लोग हैं, उस शहर के लोग हैं, वो भी वहाँ डेरे डाल के बैठ जाते हैं, अल्लाह। खाना खा के जाएंगे। जी तो जो काम 3-4 हज़ार में होना था वो अब चला गया 1 लाख पे, 1.5 लाख पे। अब ज्यादा जो बड़ी मौत होती है उसमें मोहल्ले के ज्यादा लोग आते हैं, 200 आदमियों का खाना पूछा जाता है, भाई कितने आदमियों का खाना तैयार करें? जी 100 का, 200 का। भाई अब घर में अगर ज्यादा से ज्यादा कोई करीबी रिश्तेदार हैं, मसलन एक आदमी फौत हो गया, जी उसकी बेटी आई है इस्लामाबाद से, एक लाहौर से, या मुल्क से ही बाहर से। जी उन्होंने एक दिन रहना है, तो उनके लिए खाना अगर कोई आदमी भेज देता है थोड़ा बहुत तो ठीक है, वरना घर वाले अगर, बल्कि मैं एक पैगाम दूं जी कि जो लोग खाते पीते हैं वो खानदान में ऐलान कर दें कि भाई कोई खाना ना भेजे। हम ने चिनोट पकवान को, फलां पकवान को कह दिया, हम मसरूम को खाना खुद आ जाएगा। उस जमाने में खाना घर में बनाया जाता था, तब मसरूफ होते थे। अब अगर किसी घर में कहता है जी कोई ना खाना भेजे हमारे, जी हमने पकवान को कह दिया हमारे घर में खाना आ जाएगा, बस काफी है। यानी साहिब सरवत लोगों को खुद से इनिशिएट कर लेना चाहिए, ना कि इस तरह का माहौल पैदा हो कि जिसके घर में मैयत पड़ी है वो भी परेशानी में मुब्तला हो, या जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जिनके पास इतनी हैसियत नहीं। अच्छा सर फरमाइएगा, जो पड़ोसी या करीबी रिश्तेदार हैं, अगर वो मैयत के घर खाने का इंतज़ाम नहीं करते तो ये उनकी शरई जिम्मेदारी से इनहराफ नहीं समझा जाएगा क्या? जी, वो पहले देखा जाएगा जी कि उन घर की कैफियत क्या है। अच्छा अगर वो देखते हैं कि ये घर वाले बेकरार हो चुके हैं, कोई एक कमरे में पड़ा रो रहा है, कोई दूसरे चारपाई के नीचे रो रहा है, कोई बेहोश पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में ये हदीस अगर ना भी होती, अगर ये हदीस हमारे सामने ना भी होती, तो एक रवादारी, एक हमदर्दी क्या उसी वक्त की जाएगी कि जब एक बाकायदा कोई हुक्म आएगा। जी इतनी चीजें हैं।
اگر بیماری کوئی ہو جاتا ہے، جی اگر ایک کے سب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، وہاں تو کوئی حدیث نہیں نا آئی کہ ان کے گھر میں کھانا بھیجو. اخلاقی سماجی ہماری معاشرتی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے یہاں پہ. ایک گھر ہے، اس کے گھر میں جی سب لوگ بیمار پڑے ہیں، سارے لوگ بیمار پڑے، وہ بیوی بھی، بچیاں بھی، صاحب خانہ بھی بیمار ہے. تو کیا کریں گے محلے دار، رشتے دار؟ کہیں گے کہ چونکہ حضور نے کہا کہ جب فوت ہو گئے پھر کھانا بھیجنا ہے، بیماری پر تو حضور نے فرمایا ہی نہیں. جی تو یہ بات نہیں ہے. ٹھیک اس ہے، وقت بھی چاہیے ٹھیک ہے، یار، اس کے سارے بیمار ہیں. اس وقت بھی یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، فرمائیں کہ میت کی موجودگی میں اہل خانہ کا کھانا جو کھانا ہے وہ کیسا ہے؟ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ نہیں کھاتے، طلب نہیں ہو رہی ہوتی، دکھ کا عالم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، لیکن جسمانی ضرورت بھی ہے، اس پہ بھی جبر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ فرمائیے گا. نہیں، میرے خیال میں کسی کو، ایک آدمی ہے، مطلب ایک عورت ہے، اس کا خامد فوت ہو گیا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، جی وہ غم میں نڈھال ہے، تو اس کو کھانا پیش کرتے، وہ کہتے ہیں میرا جی نہیں چاہتا، جی تو اس کو اس وقت مجبور نہ کریں. اچھا، تھوڑی دیر بعد اس کو دوسرے کمرے میں لے جائیں، اس کو دلاسا دیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی ترغیب دیں کہ دیکھیں پانی پی لو، چلو ایک لقمہ کھا لو، 2 لقمے کھا لو، چلو بیٹھ جاؤ. اس طرح اس کو ترغیب دینی چاہیے. اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ میت کے گھر والوں کا، اہل خانہ کا یا جو بھی رشتہ دار ہیں ان کا کھانے سے انکار کرنا صبر و استقامت یا اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، یا یہ ناشکری کے زمرے میں آ سکتا ہے، یا غیر ضروری سختی کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے؟ نہیں، میں سمجھا نہیں کیا فرمایا آپ نے. جس طرح کہا کہ کھانا ہے آپ کھا لیں، جیسا ابھی ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ دل نہیں کر رہا کھانے کو، تو اگر وہ کھانے کو ریفیوز کرتے ہیں، جس گھر میں میت ہے، جن کا پیارا چلا گیا، ان کا کھانے سے انکار کرنا صبر و استقامت کی علامت ہے یا غیر ضروری سختی ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھا جائے گا نا حالات کے اوپر. جی نہ یہ غیر ضروری سختی ہے، نہ صبر و استقامت ہے. جی مطلب ایک گھر میں وفات ہو گئی ہے، اب جو بیوی ہے وہ نہیں کھا رہی، لیکن مرنے والے کا باپ کھا رہا ہے، مرنے والے کے بھائی کھا رہے ہیں، بیوی نہیں کھا رہی، وہ کہتی ہے مجھے تو ہوش نہیں ہے، تو نہ ہی چاہتی ہے تو نہ کھائے، تھوڑی ٹھیک ہے، دیر بعد کھائیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کو سر، مجبور جی جی پلیز کمپلیٹ کیجئے آپ. اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے فوری طور پہ، ٹھیک ہے، ترغیب دینی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو سمجھانا چاہیے پیار سے، آہستہ آہستہ کہ چلو کھاؤ. شروع میں دیکھیں، جب صدمہ زیادہ ہونا جی تو لقمہ نیچے اترتا ہی نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. جی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. آپ 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد، 8 گھنٹے بعد، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. جی وقت جو ہے نا، وقت یہ بہت بڑا مرم ہے. کتنا بڑے سے بڑا صدمہ بھی ہوتا ہے، وہ 1 دن بعد، 2 دن بعد فرق پڑ جاتا ہے. تو جی آپ بالکل، مجھے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو تعزیت کے لیے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا میت کے گھر سے کھانے کا کیا حکم ہے؟ بڑی عجیب و غریب صورتحال بھی نظر آتی ہے. یہ مروت کے خلاف ہے. ایک گھر میں میت ہو گیا، وہاں بیٹھ کے برہنیاں اڑا رہے، یہ پتہ نہیں کیسا رواج بن گیا ہمارے ملک میں. جی شہر کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، این کھانے کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں. تو دیکھیں، میں 2 باتیں اکثر پہلے بھی شاید پیغام ٹی وی میں نے کہی تھی کہ جب دلہن رخصت ہو جائے نا، دلہن شادی کے موقع پہ، اس وقت گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اب لوگ جلد از جلد ہمارا گھر خالی کر دیں. چلے جائیں. اوپر کہیں گے یا ٹھہرو بیٹھو ٹھیک ہے، یا جلدی کی کرنی، لیکن اب ان کی خواہش ہوتی ہے جب دلہن رخصت ہو گئی ہے کہ اب مہمان چلے ہی جائیں. اسی طرح جب میت گھر سے چلی جاتی ہے تو گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ صرف وہ لوگ گھر میں رہیں جنہوں نے اس غم کو اپنا غم سمجھا ہوا ہے. مطلب ایک گھر ہے نا، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، یا اور وہ انتہائی قریبی، باقی لوگوں کو فوراً چلے جانا چاہیے. کیوں کہ غم بھی اکیلے میں زیادہ مزہ آتا ہے. جب ہم چاروں بیٹھ جائیں گے نا، پھر ہم مل کے رو بھی لیں گے، اپنا غم بھی ہلکا کر لیں گے. اب گھر میں کوڑا ماس بچا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2 دن، تو اس سے رونے کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے.
غم کا مزہ بھی نہیں رہتا. غم بھی اپنے اندر ایک اللہ کے ساتھ باتیں کر کے آدمی کو تسلی ہوتی ہے. تو ٹھیک. اگر اتنا رش پڑا رہے, نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آ رہا, یاد کرنے کا مزہ نہیں آ رہا اپنے جانے والے کو, کہ کھانے کا فکر پڑا ہوا ہے جی کہ بالکل. رات کا کھانا, دوپہر کا کھانا, ناشتہ لے آؤ, پاپے لے آؤ, رس لے آؤ, چائے لے آؤ, بوتل لے آؤ, پیپسی لے آؤ. یہ کیا ہے؟ ایک تو گھر والے پہلے ہی سوگ اور تکلیف کی کیفیت میں, دوسرے ایسے لوگ جو مزید تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. فوری طور پہ لوگوں کو ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے, جانا چاہیے. آج جیسے فرمایا گیا پاکستانی معاشرے میں لوگ, آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, ابھی بھی کہیں نہ کہیں جب بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں ایسا ہو رہا ہوگا کہ لوگ قرض لے کر مرنے والے کے گھر والوں کو جو ہے ان کے مہمانوں کا کھانا بنا رہے ہیں. اس رواج کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ جیب اجازت نہیں دیتی, حالات ایسے نارمل نہیں ہے, لیکن کھانا بنایا جا رہا ہے لوگوں کے لیے قرض لے کے. میرے خیال میں اس طرح کرتے ہیں, میں بھی اور آپ بھی, جی وہ مل کے باجماعت جی اعلان کریں, جی تبلیغ, کہ جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے لوگوں جی سنو, کہ شہر کے لوگ کھانے میں نہ بیٹھے. جو قرب و جوار کے لوگ ہیں, جن کا گھر 6 کلومیٹر پہ ہے, 10 کلومیٹر پہ ہے, وہ پیدل تو نہیں آئے, موٹر سائیکل پہ آئے مجھے, تو وہ اپنے گھر میں جا کے کھانا کھائے. کیوں ادھر اتنا زیادہ خرچ کروایا جا رہا ہے؟ اور پھر مزیدار بات جی کہ اگر, اب میں آپ کو ابھی واقعہ بتاتا ہوں. ہم ایک گھر کے, جن کے گھر میں وفات ہو چکی تھی. اچھا, تو ان کے گھر میں جب ہم نکلنے لگے تو دیگیں پڑی ہوئی تھی. میرا بیٹا 3 مرتبہ مجھ سے پوچھا, ابو جی انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی؟ ابو جی آپ کو انہوں نے کھانے کی دعوت دی؟ مجھے اتنی حیرت ہو رہی, بیٹا کیا بات کر رہے ہو, بات کیا کر رہے ہو, ہم شہر کے لوگ ہیں. اب جب میرا بیٹا کر رہا ہے, اس کو الہام تو نہیں ہوا نا, اس نے سنا ہوگا نا کسی سے. اب آپ سنیں, یہ حالت ہوگی ہماری کہ جب ہمیں اس نے کھانے کا نہیں کہا. یہ دیکھیں جی جی اب معاشرے کی سوچ, خیالات اور رسم و رواج اس قدر پست ہو جائیں. سوچیں پیٹ سے اوپر جائے نا ہماری سوچ اور ہمارے خیالات, پیٹ کے علاوہ آگے کی پرواز ہی نہیں ہے. جی معاشرہ کدھر جائے؟ پروفیسر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. میں اپنا واقعہ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس پہ آیا. میرے ساتھ نیبر, گھر کے ساتھ دیوار, ان کا بچہ مرڈر ہو گیا, اور بڑا پیارا بچہ تھا, خوبصورت بچہ, ابھی میٹرک میں تھا, بڑا ڈیسنٹ اور ایجوکیٹڈ اور ہونہار بچہ, جس کو دیکھ کے خوشی ہوتی کہ بچے کا مستقبل اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے, وہ اس دنیا سے چلا گیا, اور جب اس کا پوسٹ مارٹم ہو کے آیا تو کچھ شہر سے دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. آپ یقین کیجئے اخلاقی اور ہماری سماجی اور دینی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ایک قدم آگے رہ کے کام کریں. ہمسایہ جس کا رشتہ داروں سے زیادہ حق ہے, جو ذمہ داری تھی الحمدللہ میں نے ادا کی, اور ان کے سارے معاملات, کھانے کے لیے بندوبست, تدفین کے حوالے سے, ڈیڈ باڈی کو لے کے جانے کے حوالے سے, ریکور کرنے کے حوالے سے سارے معاملات کیے. اور رات کو انہوں نے آ کے مجھ سے گلہ کیا کہ نظامی صاحب آپ نے سارا کچھ کیا اور آپ کھانے کے وقت پہ آ گئے. تو میری آنکھوں میں آنسو اس بات سے آئے کہ آپ ایسے موقع پہ کھانا کیسے کھا سکتے ہیں. وہ بچہ میرے ہاتھوں میں بڑا ہو رہا تھا, وہ بچہ میرے سامنے تھا, اور جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی اس رات 10 بجے تک وہ میرے ساتھ تھا اور مجھ سے چیزیں پوچھ رہا تھا کہ نوید بھائی میں کیسے کر سکتا ہوں, یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. آپ اس بچے کا اس دنیا سے جانے کے بعد, اس کا پوسٹ مارٹم شدہ جسم دیکھنے کے بعد آپ اس کی فوتگی کا کھانا کھائیں گے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ کا دل کرے گا؟ اور میں نے ایسے سخت دل لوگ دیکھے ہیں کہ ان کے قریبی لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی پلیٹس فل ہوتی ہیں, پروفیسر صاحب گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا ٹھنڈا مل گیا, اس میں اس چیز کی کمی تھی, اس میں بوٹی سخت آ گئی. ہم کتنے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں. ایک چیز ہوئی ہے اس مرتبہ, جی میرے رشتے دار مجھے کہنے لگا بھائی جان کہ ابھی ہمارے بھی ایک مرڈر ہوا ہے 1 سال پہلے, جی تو اس نے مجھے کہا کہ کھانے کا بندوبست آپ کر رہے ہیں بھائی جان, کوئی مرغ نہیں آئے گا, کوئی گوشت نہیں آئے گا, آپ صرف سفید چنوں کا سالن پکائیں, اللہ اکبر. چنے پکائیں اور عام روٹی لے کے, بس اور کچھ نہیں ہوگا. کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے جی, جب ہر میت پہ مرغ ہی چلے گا؟
کیوں چلے گا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں گوشت پکے گا؟ آپ چنے دال لے کے پکائیں بس، اور پھر ہم نے چنے پکائے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا سر، میں آپ سے چونکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے، اس کو کنکلوڈ بھی کرنا چاہوں گا، اختتام کی طرف چلیں گے، اور ایک آخری کوسچن کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی رسم ہے کہ فوتگی والے خاص رشتہ داروں سے ہی کھانا لیتے ہیں، جیسے بچی ہے تو اس بچی کا اس گھر میں بیاہ کے آنا ایک عذاب بن گیا ہے، اس کے والدین یا اس کے جو بھی عزیز و اقارب ہیں وہ ساری زندگی بھگتتے رہیں گے اس بچی کے حوالے سے کہ جی وہ دیں گے کھانا، یا پھر یہ کہ ان کی مرگ پر انہیں کھلاتے ہیں۔ تو اس کی کیا حیثیت ہے کہ ان کے گھر اگر میت ہوگی تو یہ لوگ کھلائیں گے، اگر ان کے گھر میت ہوئی ہے تو اب انہوں نے کھلایا تھا وہ کھلائیں گے؟ یہ کیا ہے سر؟ دین اسلام ایسا کہتا ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو تو خیر ہماری ضرورت ہے، آپ جو باتیں تمہیدن بیان کرتے ہیں وہ ہماری باتوں سے بھی بہت اچھی ہوتی ہیں جو ہمیں جزاک کرنی اللہ سر، جزاک اللہ، میں سیکھتا ہوں آپ سے سر، یہ آپ کا بڑا پن ہے، پلیز فرمائیے۔ ہے۔ بات آپ نے بالکل بجا کہی، یہ کہاں کے رسم و رواج ہیں کہ وہ جی سسرال بیٹی کے سسرال کریں گے، یا بیٹی کا بھائی کرے گا، یا فلاں کرے گا۔ یہ پہلی بات تو یہ اگر اس رواج کو ختم کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ تھوڑا سا کھانا وہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، جی مطلب تو یہی ہے نا کہ 5 کلو دال لے لی، 2 کلو دال لے لی، بنا دی، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ محلے دار بھی کر سکتے ہیں، پڑوسی بھی کر سکتے ہیں، مسجد کے نمازی بھی کر سکتے ہیں، اس کے دفتر والے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دفتر میں ہے کوئی، جی دفتر میں بھی کھانا بھیج دیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے رشتہ داروں کی۔ ہمارے جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تو ہماری مسجد والے آ گئے، چلے کھانا ہم نے بھیجنا ہے۔ جب میرے بھائی فوت ہوئے تو ہمارے جامعہ سلفیہ والے کھانا لے کے آ گئے۔ اچھا، رشتہ داروں کو آنند پڑا بعد میں ہوا، تو یہ کسی کے ذمہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم ناظرین کو کہتے ہیں کہ اس طرح نہ کریں کہ بچی کے سسرال غریب ہو سکتا ہے، بھائی غریب ہو سکتا ہے، جی تو بلکہ اب تو میں کہوں گا، اب تو میں درد مندانہ، حضور کے زمانے میں پکوان نہیں تھے، اب آپ پکوان بن چکے ہیں۔ وہ گھر والے خود ہی کوئی نہ کھانا بھیجو بھائی، ہم نے کھانے کا بندوبست کر لیا بس۔ یہ غربت کی وجہ سے نہیں کہا تھا، یہ مصروفیت کی وجہ سے کہا تھا حضور نے۔ یہ گھر والے کھانا پکانے کا ٹائم نہیں ان کے پاس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گھر والوں کے پاس کھانا پکانے کا ٹائم نہیں ہے۔ جی اب تو ٹھیک ہے، وہاں سے پکوا لیں گے ہم کھانا، ٹھیک پکوان سینٹر ٹھیک فون کریں گے، ٹھیک۔ ٹیلی فون کرنا ضرور کہ یار اتنا کھانا چاہیے، وہ بھیج دیں گے۔ بہت شکریہ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ سر آپ نے صبح سویرے وقت نکالا، آپ کی بڑی زبردست مصروفیت تھی، ابھی بھی آپ اپنی ذمہ داریوں میں ہی اپنے آفس میں موجود ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ بہت مہربانی، بارک اللہ فیکم۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ہم نے گفتگو یہ کی ہے کہ فوتگی پہ کھانا کون دے گا، لیکن میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ فوتگی پہ کھانا کون کھائے گا اور کون نہیں کھائے گا۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، ہماری سماجی ذمہ داری ہے، ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ دین کو پڑھ لیا کریں، دین کو سمجھ لیا کریں۔ جو دوسرے رسم و رواج کسی اور غیر مذہب سے لے لیے ہیں ہم نے، بہت سارے ٹیبوز بن گئے ہیں، وہ ہمارے دین اسلام کی ٹرو پکچر نہیں ہے، اس کی اصل شکل نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کامیاب نہیں ہو پاتے اور تکلیفوں میں چلے جاتے ہیں کہ ہم دین سے دور ہوتے ہیں۔ دین سے جڑیے اور سیکھیے کہ غم ہو یا خوشی کا موقع ہو، اس میں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ غم کے عالم میں جن کا اس دنیا سے چلا گیا، آپ وہاں پہ جا کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کھانے میں کیا ہے، آپ وہاں پہ جا کے پوچھ رہے ہیں کہ کھانا ٹھنڈا ہے، اس میں وہ گوشت کا ٹکڑا مجھے ٹھیک نہیں ملا۔ سوچیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور اس بچی پہ بھی جو بیاہ کے آ گئی ہے، اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، اس کے گھر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر کسی میت والے گھر میں وہ شادی ہو کے پہلے جا چکی ہے تو اس کے والدین یا اہل خانہ ہی کھانا دیں گے، اور جب ان کے گھر کوئی ایسی میت ہوگی تو بھی وہ خود ہی دیں گے۔ یہ بھی دین اسلام نہیں ہے۔ سوچئے، سمجھیے اور سیکھیے۔ پیغام ٹیلی ویژن کا یہ والا فارمیٹ جو ہم نے آج آپ کو دکھایا ہے، اس کے جب کلپس اپلوڈ کریں گے ہم فیس بک پہ، یوٹیوب کے ہمارے لنک پہ، جس کو سبسکرائب کر لیجئے آپ۔ پیغام ٹیلی ویژن کا جو چینل ہے یوٹیوب پہ، اس کو سبسکرائب کیجئے، سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ ملتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور پھر آپ اپنے خوابوں کی تعبیر جانیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔